بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس، نادان لوگ ضرور کہیں گے انہیں کیا ہوا، ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ پہلے یہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یکایک پھر گئے۔ قل للہ المشرق والمغرب، کس کے بارے میں کہیں گے؟ یہ قبلہ بدلنے کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ہے نا۔ پہلے کون سا قبلہ تھا؟ ہاں، تو اب جو خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا گیا تو اس وقت جو لوگ ہیں ان کے بارے میں کہا گیا بیوقوف، منافق۔ یہ سب قرآن میں ہے۔ ہم بولتے ہیں، رات بولے تو لوگ کو تکلیف ہو گیا کہ بھائی منافق کیوں بولتے ہیں، تو یہ سب تو قرآن اللہ تعالیٰ بول رہا ہے، قرآن میں ہے۔ تو السفہاء اگر کہہ رہے ہیں تو قرآنی نام آپ کا بول رہے ہیں، تو آپ کو کیا اعتراض ہو رہا ہے؟ الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے دلیل دیا کہ قل للہ المشرق والمغرب، کہ ان سے کہو جو یہ بات کہیں کہ آخر ان کو کیا ہو گیا ہے کہ اچانک یہ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے ہیں۔ کیوں پڑھنے لگے؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم آیا۔ تو اللہ تعالیٰ اب دلیل دیتے ہیں عقلی ان کو سمجھانے کے لیے۔ ان سے کہیے کہ مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، پورب ہو کہ پچھم ہو کہ اتر ہو کہ دکھن ہو، چاروں سمت اللہ کے ہیں۔ تو اللہ جس طرف بھی کہیں گے کہ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھیے تو اس طرف کر کے پڑھا جائے گا۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تم مسلمانوں کو ایک امت وسط بنا دیا، درمیانی امت۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اب اس امت کا کام بتایا جا رہا ہے، کیا ہے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ ہو۔ گواہ ہونے کا کیا مطلب؟ پیغام کو پہنچا دینا، جو پیغام آپ کے ہاتھ میں ہے اس پیغام کو پہنچا کر کے گواہ بن جائیے، یہ ہے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول بھی گواہ بنیں گے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے، إِلَّا لِنَعْلَمَ، اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا، مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے، مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور کون الٹا پھر جاتا ہے۔ آزمانے کے لیے ہم نے یہ حکم نازل کیا ہے کہ جو اس رسول کا سچا فرما بردار ہے، ماننے والا ہے، وہ انہی کے ساتھ رہے گا اگر دل سے ان کو چاہ رہا ہے، نہیں تو کیا ہوگا؟ کبھی ہاں اور کبھی نہ۔ یہی شک میں لوگ رہتے ہیں کہ بھائی کدھر جایا جائے، ادھر جایا جائے یا ادھر جایا جائے۔ تو حق کے ساتھ جایا جائے۔ کدھر جایا جائے؟ حق کے ساتھ جایا جائے ہمیشہ پوری زندگی میں۔ ہاں، وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت معاملہ، کیا ہے؟ بڑا سخت ہے۔ سماج کی جو بندشیں ہیں اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارا آدمی انتظار کرتا رہ جاتا ہے، وہ جان رہا ہے کہ یہ صحیح ہے، دوسرے غیر بھی جانتے ہیں، بہت سارے پڑھے لکھے لوگ کہ صحیح ہے، لیکن اپنے خاندان کی وجہ سے، اپنے پڑوسی ملک کی وجہ سے، رشتہ داروں کی وجہ سے وہ حق کو نہیں مانتے۔ کیوں؟ یہ بہت سخت مرحلہ ہوتا ہے کہ حق کا ساتھ دیا جائے، حق پر جم جایا جائے۔ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت نہ ثابت ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیض یاب تھے۔ جنہیں اللہ ہدایت دے دیتا ہے ان پر یہ سخت نہیں ہوتی۔ کل نماز کے لیے آئے تھے یہی لفظ نہیں، نماز کے لیے یہی لفظ آیا تھا کہ یہ بہت ہی سخت چیز ہے یہ۔ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نمازی کے بارے میں نا۔
ہاں، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے ان کے لیے نماز مشکل نہیں ہے، لیکن جن کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے ان کے لیے نماز ایک مشکل چیز ہے۔ تو اسی طرح کسی حکم کا ماننا، کسی حکم کا نہ ماننا، حق کا ساتھ دینا یا باطل کا ساتھ دینا، یہ بھی جو ہے مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ کس کا سپورٹ کیا جائے۔ جن لوگ کو اللہ ہدایت دیتے ہیں وہ اس کو مان لیتے ہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق و رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ شفیق بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، اے نبی یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ قد نرا، ہم دیکھ رہے ہیں، تقلب وجہ کا، تمہارے منہ کا بار بار اٹھنا، کہاں؟ فی السماء، آسمان کی طرف۔ فلنولینک قبلۃ ترضاها، لو ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو۔ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو۔ وحیث ما کنتم، اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ فولوا وجوہکم شطرہ۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ بار بار جو ہے آسمان کی طرف اٹھا کر کے دیکھتے تھے، یعنی پہلے ہی خواہش تھی ان کی کہ قبلہ کو بدل دیا جائے، نیا قبلہ بنایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو تمہاری پسند تھی اس چیز کو ہم نے ایکسیپٹ کر لیا، مان لیا، تمہاری دعا قبول کر لی، لو مسجد حرام کو اب قبلہ بنا دیا۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، تم ان اہل کتاب کے پاس خواہ کوئی نشانی لے آؤ، ممکن نہیں کہ یہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ ان کے قبلے کی پیروی کرو۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور ان میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے کے قبلے کی پیروی کے لیے تیار نہیں ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے، مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، جو تمہارے پاس آ چکا ہے، ان کی خواہشات کی پیروی کی، اِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس مقام کو جسے قبلہ بنایا گیا ہے ایسا پہچانتے ہیں، كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، ہے نا؟ یعنی قبلہ جو بنایا گیا ہے مسجد حرام، جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اس جگہ کی تاریخ ان کو پتہ نہیں ہے، بالکل ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، مگر ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے پہلی کتابوں میں، یہود کی کتاب میں یہ بات لکھ دی ہو کہ بھائی نبی آئے گا تو یہ کعبہ جو ہے قبلہ بنے گا، اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اپنے اولاد کی طرح، جس طرح اولاد قریب ہے اسی طرح یہ پہچانتے ہیں قبلہ کو بھی۔ الحق من ربک، حق یہ قطعی امر حق ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ فلا تکونن من الممترین، لہذا اس کے متعلق تم ہرگز کسی شک میں نہ پڑو۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ، ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے، ہوا مُوَلِّيهَا، وہ جس کی طرف وہ مڑتا ہے، ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، بس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو۔ ہر آدمی کا ایک ہی رخ ہے نا؟ تو بجائے اس کے کہ آپ بھلائی کی طرف نہیں بلکہ برائی کی طرف بڑھیں، تو آپ حق کے ساتھ دیں گے، حق کی طرف بڑھیں گے تو گویا بھلائی کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو اپنا رخ بھلائی کی طرف کر لیجئے۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پالے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔
وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو وہیں سے اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر دو. نہیں، جہاں بھی رہو پوری دنیا میں وہیں سے کیا کرنا ہے؟ اپنے رخ کو کس کی طرف پھیر دینا ہے؟ مسجد حرام کی طرف، یعنی خانہ کعبہ کی طرف. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. یہ بار بار آتا ہے، بار بار نہیں. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف پھیرا کرو. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے کہ یہاں رہتے ہیں تو مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اب بمبئی چلے جاتے ہیں تو دوسری طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، حاجی علی کی طرف. تو دلیل ہوگی ہاں کہ مشورہ نہیں کیا، بغیر مشورے کے پڑھانے لگے. الا الذین ظلموا منہم، ان کی زبان کسی حال میں بند نہیں ہوگی. یہ اصل چیز قرآن کہہ رہا ہے. الا الذین ظلموا منہم فلا تخشوہم واخشونی، تو ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو. نہیں، بات بنانے والوں سے نہیں ڈرنا ہے بلکہ کس سے ڈرنا ہے؟ اللہ سے ڈرنا ہے. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، میں تم پر اپنی نعمت پوری کروں، اور اس توقع پر کہ میرے اس حکم کی پیروی سے تم اسی طرح فلاح کا راستہ پاؤ گے. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تم فلاح کا راستہ پاؤ گے. اللہ تعالیٰ نعمت بھی دیں گے اور ہمیں ہدایت بھی دیں گے. کب؟ جب ہم اللہ سے ڈریں گے اور لوگوں کی باتوں میں نہیں آئیں گے. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، تمہیں اس چیز سے فلاح نصیب ہوئی، ہم نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا. یتلو علیکم آیاتنا، جو تمہیں ہماری آیات سناتا ہے. ویزکیکم، تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے. ویعلمہ الکتاب والحکمہ، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے. فاذکرونی اذکرکم، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لہذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا. تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا. واٹس ایپ پر میسج جو بار بار کرے گا اس کا میسج اوپر رہے گا، جو کبھی نہیں کرے گا وہ سب سے نیچے چلا جائے گا. تو وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. نہیں، اللہ اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ سب پڑھتے رہنا چاہیے. واشکروا لی ولا تکفرون، اور میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور کفران نعمت نہ کرو. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، پھر آ گیا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد لو. استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. ولا تقولوا لمن یقتل، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں، فی سبیل اللہ، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ، انہیں کیا نہ کرو، کہو مردہ نہ کہو. ولا تقولوا، کیا نہیں کہو، اموات، مردہ نہیں کہو. بل احیاء، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جائیں ان کو مردہ نہیں کہنا ہے. بل احیاء، بلکہ ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں. ولکن لا تشعرون، مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، تمہاری سمجھ وہاں تک نہیں پہنچی ہے کہ وہ کس حساب سے زندہ ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور ہم ضرور تمہیں من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، بہت ساری چیزیں ہیں نا. اور ہم تمہیں ضرور کس کس چیز سے آزمائیں گے، یہ بات بتائی جا رہی ہے. خوف و خطر، خوف سے، والجوع فاقہ کشی سے، ونقص من الاموال والانفس، انفس ہو گیا جان، اموال ہو گیا مال، اور نقص ہو گیا نقصانات، اور جان و مال کے نقصانات سے آزمائیں گے. والثمرات، اور اسی طرح آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے. وبشر الصابرین، ان حالات میں جو لوگ صبر کریں انہیں خوشخبری دے دو. الذین اذا اصابتہم مصیبہ، اور جب کوئی مصیبت پڑے
تو کیا کہنا چاہیے؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ یعنی کوئی مصیبت آ رہی ہے تو اس مصیبت کو بھی سمجھنا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو اس وقت کیا کہنا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اپنی حقیقت کو یاد کرنا۔ اسی لیے جب آدمی کوئی انتقال کرتا ہے تو ہم لوگ پڑھتے ہیں، کیوں؟ اپنے حقیقت کو یاد کرتے ہیں کہ جس طرح یہ گئے ہیں اسی طرح ہمیں بھی جانا ہے، اس لیے کہ ہم بھی اللہ ہی کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ راجعون کا اصل مطلب ہوتا ہے پلٹ کر جانا۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی۔ واولئک هم المہتدون، اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں۔ کون لوگ راست رو ہیں؟ اور کن پر اللہ کی رحمت ہوگی اور کن پر اللہ کی عنایتیں ہوں گی؟ جو کسی مصیبت پر یہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہے نا؟ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اب یہاں سے ایک دوسری بات شروع ہو رہی ہے۔ یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے، صفا مروہ دو پہاڑ ہیں، ہے نا؟ حج کرنے جائیے، عمرہ کرنے جائیے تو کیا کرتے ہیں؟ دونوں کے درمیان چکر لگاتے ہیں، تو کہا کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، فمن حج البیت، لہذا جو شخص بیت اللہ کا حج او اعتمر یا عمرہ کرے، کیا کرے؟ فلا جناح علیہ، اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں، ان یطوف بہما، کہ وہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان سعی کرے، ہے نا؟ یعنی دوڑنے کے جیسی چال چلے۔ ومن تطوع خیرا، اور جو برضا و رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے، ومن تطوع خیرا، اپنے دل کی اطمینان کے ساتھ کوئی بھلائی کا کام کرے، فإن اللہ شاکر علیم، اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں، من بعد ما بینا، درا حال ہے کہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اولئک یلعنہم اللہ، یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ کس پر لعنت بھیجتے ہیں؟ اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے اور فرشتے بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ کس پر؟ جو اللہ کی کتاب کی بات کو چھپائے، نہیں، یہ بڑا گناہ ہے۔ الی الذین تابوا واصلحوا وبینوا، البتہ جو اس روش سے باز آ جائیں، ہے نا، واصلحوا، اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں، وبینوا، اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگیں، فاولئک اتوب علیہم، ان کو میں معاف کروں گا، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا۔ نہیں تو اس کتاب کو عام کرنا ہے۔ ان الذین کفروا، جو جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا، وماتوا وہم کفار، اور حالت یہ رہی کہ وہ کفر کی حالت میں ہی مر گئے، اولئک علیہم لعنت اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکہ، اور فرشتوں کی لعنت ہے، والناس، اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، تمام کے تمام، خالدین فیہا، اسی لعنت زدگی کے حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی پوری زندگی ان پر لعنت ملامت ہوتا رہے گا۔ لا یخفف عنہم العذاب، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی، ولا ہم ینظرون، اور نہ انہیں پھر کوئی دوسری مہلت دی جائے گی۔ جو حق آنے کے بعد انکار کر دے ان کے لیے یہ بات ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا خدا تو ایک ہی خدا ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے، لا الہ، کوئی خدا نہیں ہے، الا ہو، سوائے اس کے، وہ کون ہے؟ الرحمن ہے اور الرحیم ہے۔ ان فی خلق، ہو گیا بھائی 163۔